سدرۃ المنتہا، وہ مقام جو سمجھ لیجئے کہ دنیا سے جانے والے، عالم زیری سے جانے والوں کا آخری مقام، اور اللہ کے احکامات کے آنے کے لیے یہ پہلا مقام۔ سفر معراج سے متعلق اقبال کا ایک شعر نوک زبان ہے، فرماتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہی غالباً وہ نقطہ اور پیغام ہے جو عالم بشریت کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے واقعہ معراج سے۔ تو میں جناب محترم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا، سچی بات یہ ہے کہ معراج نبی علیہ السلام کا جو پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کل عالم بشریت کے لیے ہے، اور معراج کے واقعہ کی جو اہمیت، جو سگنیفیکنس اس حوالے سے ہے، وہ شاید اس کا سب سے عظیم، جلیل القدر اور انتہائی گرامایا پہلو ہے، جس کی طرف شاید پوری توجہ نہیں دی جاتی۔ علامہ کا یہ شعر جو آپ نے پڑھا، یہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اس خیال نے علامہ کے ذہن کو ہی متحرک نہیں کیا، بلکہ اس واقعہ کی برکات نے بلندیوں کے سفر میں انسانی تخیل، انسانی فکر، انسانی روحانیت، ادب عالم کو جو مہمیز بخشی ہے، بے شک اس کے مظاہر تاریخ کے اوراق پر بکھرے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کا آغاز میں ہی ذکر کیا جا سکتا ہے یہ کہ اس میں ایک سبق ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، سب انسانوں کے لیے بھی۔ اس سبق کا خلاصہ قرآن نے ایک اور جگہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہر عسر کے بعد یسر ہوتا ہے، تنگی کے بعد، مشکل کے بعد، مصیبت کے بعد، دکھ کے بعد فراخی، آسانی، سکھ کے لمحات آتے ہیں، اور یہی رجائیت کا وہ سبق ہے جس پر سچ پوچھے تو دنیا کی ترقی کی گاڑی چلتی ہے، اور جس پہ انسانی بقا کا راز مضمر ہے۔ بے شک یہ واقعہ، اس کے زمانے کے بارے میں روایات کے اندر جتنے بھی اختلافات ہوں، یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ بالعموم وہ وقت ایسا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب ایک طرح سے عام انسان ہوتا تو ہم کہتے کہ یاس کی، نا امیدی کی، مشکل کی، دکھ کی تاریکیوں میں ڈوب چکے تھے۔ طائف کے سفر کے بعد، طائف کا سفر ہو چکا، پھر اس کے بعد جناب ابو طالب کی رحلت ہوتی ہے، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی بھر حضور کی انیس و غمخوار، اور ایسی رفیق کہ ہر مشکل میں اور ہر آزمائش میں انہوں نے آپ کو سہارا دیا، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ ایسے وقت میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشیت میں یہ بات تھی کہ ایک ایسی نئی قوت آپ کو عطا کی جائے، سبحان اللہ، جس سے وہ مشن جو آپ لے کر آئے ہیں وہ بجائے کسی طرح کے ضعف کا شکار ہونے کے بے شک نہایت تیزی کے ساتھ، نہایت قوت کے ساتھ سرگرم رہے۔ اقبال نے اس عبد ہی سے بہت خوبصورت انداز سے ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، آن سراپا انتظار او منتظر۔ تو اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، بے شک اس نے سب کو پیدا کیا، لیکن یہ وہ خاص مقام ہے کہ جہاں اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا جا رہا ہے جو نسل انسانی میں کسی کو عطا نہیں ہوا۔ یوں سمجھیے کہ کسی کو طور میسر اور کسی کو عرش نصیب، بے شک جدا جدا ہے تجلی نظر نظر کے لیے، ماشاءاللہ۔ یعنی آپ اندازہ فرما لیں کہ حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا گیا،
حضرت عیسیٰ سے پہاڑی کا واز کہلایا گیا، بے شک ہر ایک کو عروج دیا گیا، بے شک۔ کیونکہ اللہ ذی المعارج ہے، عروج کے زینوں کا مالک ہے، بے شک۔ اس نے سب کو عروج دیا۔ لیکن اس مقام پر حضور کی کسی دوسری صفت کا تذکرہ نہیں کیا، نہ رؤوف کہا، نہ رحیم کہا، نہ رسول کہا، نہ نبی کہا، عبد ہی کہہ کے اتنی اپنائیت کا اظہار ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کا اپنا ہی خاص بندہ ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام بلند پر پہنچنے کے باوجود پھر بھی اللہ کے بندے ہیں۔ بے شک، اور جو تحفہ دیا گیا ہے معراج پر، اسے بھی تو اندازہ فرما لیجیے کہ معراج پر جا بلا کے اللہ نے نماز فرض کی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ معراج المومنین ہے، بے شک۔ یہ تحفہ اللہ کا وہاں سے ملا ہے، یعنی زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، روزہ زمین پر فرض ہوا، حج زمین پر فرض ہوا، وہ تمام احکامات الہی قرآن مجید میں زمین پر نازل ہوئے ہیں۔ نماز کے لیے موجودہ جس شکل میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ اللہ نے معراج کی شب عطا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی قوت عطا کی گئی، لیکن اس سے انسانی فکر کے زاویے اور ان کے تخیلات پر بھی ایک گہرا اثر پڑا ہے۔ میں ایک اور نقطہ نگاہ سے بھی اس پر نظر ڈالنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک قوم یا ملک کے لیے نہیں، بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے، اور تمام اقوام عالم کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے، کیونکہ آپ کو رحمۃ اللہ عالمین فرمایا گیا، بلکہ عالمین کے لیے نبی ہونا، یہ بھی معراج کے واقعہ میں متشکل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے نہایت خوبصورت مختصر الفاظ میں ایک بات کہی ہے جسے میں چاہوں گا کہ قارئ سامعین کے ساتھ شیئر کروں۔ فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج دراصل ایک محدود مقامی اور عارضی نوعیت اور نبوت کی ابدی اور عالمگیر شخصیت کے درمیان خط فاصل اور امتیازی لکیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے معراج سے متعلق ہمارے دو محققین کی انتہائی بصیرت افروز گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور انسانیت کے شہنشاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات زمین سے اٹھتے ہیں، فضاؤں کو عبور کرتے ہیں، آسمانوں سے گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ادنو منی، میرے محبوب تو اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو جا۔ گویا اس بات کا اعلان ہو رہا تھا کہ ہم نے جو اس انسان کو شرف اور عزت بخشی ہے کہ پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، آج عظمت شاہ جنو بشر دیکھیے، زیر پا ان کے شمس و قمر دیکھیے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی میں آج کے شرکائے گفتگو جناب محترم ڈاکٹر شیر محمد زمان صاحب اور جناب مولانا حکیم سرف سہارنپوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ تعلق ہے، اور جس سورہ مبارکہ کی جس آیت میں اور جس 23ویں رکوع میں اللہ نے روزے کے احکامات دیے تھے، اس میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندے جب آپ سے پوچھیں ہمارے بارے میں، کیا پوچھیں؟ ہم کہاں ہیں، کتنی دور ہیں، کس کی سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، کس کی نہیں سنتے، یہ بہت سارے سوال ہیں۔ ان میں سے کوئی سوال بھی کریں تو آپ انہیں بتا دیجیے، انی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں، اتنا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ تو لہذا قربت الہی کا یہ پیغام لے کے رمضان آیا، اور رمضان نے ہمیں آگاہ کر دیا اس بات کہ اللہ تم سب کا ہے اور تم سب کی سن رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو اللہ کا پیغام لے کے آئے ان پر اللہ تعالیٰ نے عبادات بھی فرض فرمائیں، انہی کے ذریعے قرآن ہمیں عطا کیا گیا۔ نمازیں ابتدائی مکی زندگی میں پہلے اس صورت میں جس صورت میں ہم اب پڑھتے ہیں 5 بار مقررہ نہیں تھیں، اس لیے کہ جو حالات مکے میں تھے وہ آج ساری دنیا کے سامنے ہیں کہ لوگ اللہ کی بندگی بھی نہیں کرنے دیتے، لہذا نمازیں چھپ چھپ کے پڑھی جاتی تھیں اور 2 ہی تھی اور مختصر سی تھی، 2 رکعتیں تھیں۔ پھر اللہ نے معراج کی شب جب نسل انسانی کی امامت کا فیصلہ کر دیا کہ اب قیامت تک کے امام نسل انسانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نمازیں 5 کر دی گئیں اور 5 بار فرض کر دی گئیں، اسی انداز سے جس طرح سے حضور نے ہمیں پڑھ کے دکھائیں اور ہم اسی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ لیکن جمعہ بھی فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ مکے کے زمانے میں اجتماعی نماز کی صورت ہی ممکن نہیں تھی۔ ہجرت سے کچھ قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کی نماز کا پیغام آیا اور آپ نے اس پیغام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر کو تحریری طور پر بھیج دیا کہ جمعہ اللہ نے فرض کر دیا۔ تو یہ آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی کہ ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلاوا آ جائے تو تجارت چھوڑ دو، سب کام چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اگر تم سمجھتے ہو تو تمہارے لیے یہی خیر کا کام ہے، تمہارے لیے یہی بہتری کا کام ہے۔ تو لہٰذا یہ پیغام مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا، 4 روز آپ کا قیام قباء میں رہا۔ وہاں سے آپ کی سواری باد بہاری جب مدینہ منورہ کی طرف چلی تو راستے میں ایک بستی آتی ہے، اس بستی کا نام ہے بنی سالم بن عوف کی بستی، آج بھی موجود ہے، اس کے کنارے ایک مسجد آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کی امامت امت مسلمہ نے پہلی جمعے کی نماز ادا کی۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا اور اس طرح وہ حکم جو اس آیت میں جو سورہ جمعہ کی اللہ نے عطا فرما دیا تھا اس پر عملی اظہار ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جمعے کی نماز ہے یہ دراصل اسلام کے اس تدریجی عمل کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کی بندگی ایک ایسی چیز ہے جو دراصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کی تخلیق اللہ نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں کی کہ اس کی عبادت کریں، اس سے لو لگائیں، اس سے تعلق جوڑیں، اسی کے ہو کے رہ جائیں۔ لہذا نماز اس کا اظہار ہے، نماز اس کا جو وجود اندر کا اس کی روح ہے عبادات کی، اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، اسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی کے لیے جھک جاتے ہیں، اسی کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور دن میں 5 بار ہم کہتے کیا ہیں؟ ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ ہم سب کا پالنے والا ہے، صرف میرا ہی نہیں آپ کا بھی، چھوٹوں کا بھی ہے اور بڑوں کا بھی ہے، گوروں کا بھی ہے اور کالوں کا بھی، دولت مندوں کا بھی ہے اور غریبوں کا بھی ہے۔ یہ اس کی مصلحتیں ہیں، کسی کو بہت دے کے آزما رہا ہے اور کسی کو کم دے کے آزما رہا ہے، سب آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اور کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے بادشاہ ہو، تمہاری زیر نگرانی جتنی بھی رعیت ہے اس کی جواب دہی تم نے کرنی ہے۔ لہذا ہم یہی کہتے ہیں اللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، اس لیے کہ تو ہی تو سب کو پالنے والا ہے۔ پھر روز جزا کا مالک بھی ہے، حساب بھی مانگے گا، مجھ سے بھی مانگے گا، آپ سے بھی مانگے گا، نمازوں کا بھی مانگے گا، کاروبار کا بھی مانگے گا، حلال راستوں سے جو کمایا ہے اس کا بھی مانگے گا، اور جو حلال راستوں کے علاوہ اگر کہیں خرچ کر دیا ہے حساب تو اس کا بھی مانگے گا، کیونکہ جس نے دیا ہے اسی کا مال ہے، اور جس نے مال دیا ہے اس نے خرچ کرنے کے طریقے بھی بتائے، اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو مال ہم نے تمہیں دے دیا ہے حق للسائل والمحروم، اس میں تنگ دستوں کے لیے، محرومین کے لیے ہم نے حق رکھ دیا ہے، لیکن تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم غریبوں کے کام آتے ہو، ہم نے اپنا مال تمہاری تحویل میں دیا ہے اور ضرورت مندوں کو چیک عطا کر دیے ہیں، جب تم انہیں کچھ دیتے ہو
تو ہمارا چیک جو ہے اس کا آرڈر مانتے ہو. تو لہذا یہ سارا عملی اظہار ہماری عبادتوں میں موجود ہے. دن میں 5 بار ہم اپنی چھوٹی چھوٹی یونٹوں میں اکٹھے کیے گئے, گلیوں میں, محلوں میں, ہم نے 5 بار آئے, اللہ کی یہی پکار سنی, اللہ سے یہی کہا, اسے لو لگاتے ہوئے کہ تجھی سے مانگتے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں, اور مانگنے کی تو ایک ہی چیز ہے کہ تجھ سے سیدھا راستہ مانگیں. اور سیدھا راستہ نام ہے اس راستے کا, بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بڑا ہی مناسب ہوگا کہ زندگی کی شاہراہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کہکشاں کی صورت میں چمک رہے ہیں, اور اہل ایمان کے لیے یہ روشنی جنت کے دروازے تک چلی گئی ہے. قدم بقدم آ جاؤ, جب اس کے اختتام پر پہنچو گے تو اللہ کے انعام کی جنت سجی ہوگی, اور تمہارا استقبال کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے, اللہ کی نیک بندیاں, وہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں موجود ہیں وہاں سلامتی کے پیغام سنا رہے ہوں گے, سلامن سلاما, استقبال کے نعرے لگا رہے ہوں گے. اور جب تم وہاں آ جاؤ گے تو سلام قول من رب رحیم, اللہ رحمان اور رحیم کے سلام تمہیں آ رہے ہوں گے. اس مقام کے لیے لانے کے لیے پھر اجتماعیت ایک قدم آگے بڑھتی, اور اس کا نام ہے اجتماع جمعہ. دن میں 5 بار جو تربیت دی گئی تھی, اس تربیت کو اب ایک بڑے پیمانے پر جمعے کی صورت میں منعقد کر دیا گیا. روزانہ اسی وقت پر ظہر کی نماز ہوتی ہے. اللہ نے جمعہ فرض کیا تو اس کی 2 رکعتیں کم کر دی, اور 2 رکعتیں کم کر کے خطاب جمعہ بڑھا دیا. یعنی امام اس دن منبر پر بیٹھے گا, اس کے سامنے اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہوگا, اللہ کی بڑائی کہ اللہ ہی بڑا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان, پھر اللہ کی طرف آنے کے لیے فلاح کے راستے کا اعلان, اور پھر اختتام اس بات پر کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب امام کھڑا ہوگا اور لوگوں کو بتائے گا کہ توحید کیا ہے, رسالت کے راز و رموز کیا ہیں, پیغام کیا لائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہارے لیے نجات کا طریقہ کار کیا ہے. امن کو وہ پیغام جو اللہ نے قرآن کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آپ نے پہلا خطبہ بنو سالم بن عوف کی اسی مسجد میں عطا فرمایا جو مسجد جمعہ کے نام سے آج بھی موجود ہے. یہ پہلا خطبہ تھا جمعہ کا, اور آپ نے اللہ کی توحید بیان کی, رسالت کا پیغام سنایا, اللہ کے بندوں کے حقوق بیان فرمائے. اور یہ نماز مکے میں قائم نہیں ہو سکتی تھی. اور قائم کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ انسانوں کے پاس جب طاقت آتی ہے تو یہ تھوڑ دلے ہیں, آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. اللہ کا قانون لوگوں کو ان کی حد میں رکھنے کے لیے آیا ہے, امن کا پیغام لے کے آیا ہے. یہ مکے والے اللہ کو تو مانتے تھے, یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. ان کا جھگڑا پھر کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جھگڑا یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو منوانے کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے جو گھر بنایا ہوا تھا, جس گھر کے وہ متولی تھے, اس گھر کا نام ہی بیت اللہ تھا. نہ بیت لات تھا, نہ بیت حبل تھا, نہ بیت عزا تھا, نہ وہ ستاروں کے نام پر تھا, نہ سورج کے نام پر تھا, نہ چاند دیوتا کے نام پر تھا. اس کا تو نام ہی بیت اللہ تھا. لیکن پھر یہ کیسے اللہ کو ماننے والے تھے کہ اللہ کے نام کے نذرانے کھاتے تھے, اللہ کے نام پر امن چاہتے تھے کہ ان کے قافلوں کو نہ لوٹا جائے, ان کے سرداریوں کو کچھ نہ کہا جائے, ان کی سرداریوں کو حرف نہ دیے جائیں, ان کے راستے پر امن ہوں, لیکن یہ کسی کا راستہ پر امن نہ ہونے دیں, کسی کو اس کی مرضی کے مطابق نہ جینے دے. لہذا یہی کشمکش تھی, اور اس لیے وہاں وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے. ابتدائی زمانے کے مسلمان چھپ چھپ کی نماز پڑھتے تھے, وادیوں میں, پہاڑوں میں, کھو میں, ویرانوں میں. اس لیے کہ انسانوں کے پاس طاقت آ جائے تو پھر یہ انسان نہیں رہتے, درندے ان سے پھر پناہ مانگنے لگتے ہیں. اللہ کا پیغام آیا تو اس نے انسان کو انسان بنا دیا. اس نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ سارے انسانوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک فرد سے پیدا کیا ہے, اور تمہاری تو ماں بھی ایک ہے,
اور ایسی ایک ہے کہ اللہ نے اسے تمہارے باپ کے وجود کے اندر سے نکالا ہے، یعنی تم ایک اکائی کو دو حصوں میں تقسیم کیے ہوئے عمل کا نتیجہ ہو۔ تو لہذا یہ کالے اور گورے، اور یہ عربی اور عجمی، اور یہ شرقی اور غربی، اور یہ زبانوں کی بنیاد اور علاقائیتوں کی بنیاد پر پیدا کی ہوئی پھوٹ، اور اس کے نتیجے میں بہتے ہوئے خون اور ایک دوسرے کی کٹتی ہوئی گردنیں، یہ تمہاری درندگی کا ثبوت ہیں۔ اللہ کا پیغام آیا ہے تو اس درندگی کو مٹانے کے لیے آیا۔ تم اسی کا نام لے کے رشتہ داریاں قائم کرتے ہو، تو ان کا احترام کرو، اور وہ تمہارے سارے کام کا نگران کار ہے۔ یہ پیغام امن تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور آپ نے اسے اتنا عام فرمایا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو نظام آپ نے عطا کیا، اس نظام کی صورت یہ ہے کہ نہ کوئی ادنا رہا نہ اعلیٰ، نہ کوئی گورا رہا نہ کالا، اضافتوں سے بلند و بالا وجود انسان ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ ساری انسانیت پر ابر رحمت بن کے برسے ہیں۔ جو اپنے تھے انہیں تو فیض پہنچا ہی ہے، جو اپنے نہیں تھے یہ فیض تو انہیں بھی پہنچا ہے۔ انہوں نے ساری دنیا کو امن کو پیغام دیا کہ زبردستی کسی کی مذہبیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دعوت دیں، دین کے لیے بلائیں، لوگوں کو ان کا نفع سمجھائیں، جنت کا راستہ دکھائیں، اور اسی طرح جب ہم نماز میں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو وہی راستہ تو مانگتے ہیں جس راستے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا، تو یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہیں جو حیات دنیا سے جنت کے دروازے تک چلے گئے، ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، کہکشاؤں کی طرح روشن ہیں۔ قدم بقدم آ جاؤ اس راستے پر چلتے ہوئے، ادھر ادھر نہ ہونا۔ جب اس کے اختتام پر پہنچو گے تو جنت کے دروازے پر پہنچو، وہاں تمہارا استقبال اہل جنت کر رہے ہوں گے اور سلامن سلامہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ جب تم جنت میں پہنچو گے تو وہاں اللہ رب رحیم کے تمہیں سلام آ رہے ہوں گے، سلام قول من رب الرحیم۔ یہ صورت کب نصیب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے آؤ۔ تو جمعہ جو ہے دراصل اس اجتماعی نظام کا وہ حصہ ہے کہ جس میں ہر ہفتے امام وقت جو دراصل نمائندہ ہے سربراہ مملکت کا، اور سب سے پہلا سربراہ مملکت اسلامی وہی ہے جسے اللہ نے مقرر کر کے بھیجا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جمعے کا ہر خطیب نمائندہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جہاں اسلامی ریاست قائم ہو وہاں کیونکہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے قرآن کے احکامات کے نفاذ سے، اور قرآن کے احکامات نافذ کرنے والا نمائندہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لہٰذا وہ اپنی ساری بستی کے لوگوں کو سمجھاتا ہے ہر جمعے۔ دیکھیں کیسا عجیب و غریب نظام۔ جس وقت اسلام آیا تو پورے اس علاقے میں جہاں اللہ کے رسول پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد 17 تھی، لیکن اللہ نے کیسا انداز اختیار کیا ہے قرآن کے لیے، تو یہ کہہ دیا کہ اسے جمع کرانا میری ذمہ داری، پڑھوانا میری ذمہ داری، بیان کرانا میری ذمہ داری، یہ اور کسی کی ذمہ داری نہیں۔ اور اللہ نے کس طرح سے جمع کرایا اور کیسے اسے پڑھوایا کہ آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کا زبر زیر پیش محفوظ ہے۔ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں ہوئی، تو اللہ نے اس کا اہتمام کیا کیا کہ آپ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ یہی تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، الحمد کے الف سے والناس کے سین تک امت کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں حفاظ تو وہ ہیں کہ جو 114 سورتوں کے حافظ ہیں، لیکن یہ ساری امت حافظ ہے، اس لیے کہ کوئی ایک سورت کا حافظ، کوئی 3 کا، کوئی 10 کا، کوئی 5 کا۔ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا تو الحمد شریف آتی، کچھ بھی نہیں آتا تو قل هو اللہ ضرور آتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم سب اس تحفظ میں شامل ہیں۔ اور جمعے کا نظام جو ہے ہماری اس اجتماعیت میں ایک جان ڈالتا ہے کہ ہر ہفتے ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم دنیا میں امن کے پیغام پر ہیں، ہم دنیا میں انسانیت کے پیغام پر ہیں، ہم لوگوں کو امن اور سکون دینے والے ہیں اور اللہ کی جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو اب یہ جمعہ جو رمضان میں آ رہا ہے، تو کیونکہ رمضان کا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، لہذا رمضان کا ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے۔
اور پھر یہ آخری جمعہ ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ایمان والو، جتنی دولت ایمان سمیٹ سکتے تھے تم نے سمیٹ لی، اور اگر کوئی غفلت ہو گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، تو اب تھوڑا وقت باقی ہے، اس کمی کو پورا کر لو، اللہ سے پھر لو لگا لو، معافی مانگ لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اور اس تجدید عہد کے ساتھ زندگی کا ایک اثر نو آغاز کرو کہ اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دیجئے، اور اب ہم زندگی کے جس سفر پر آگے بڑھ رہے ہیں تیری رحمتوں کے ساتھ، تیرے فضل اور انعام کے ساتھ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس راستے پر تیری ہدایت کے مطابق چلیں، کہ ہماری نمازیں بھی تیرے لیے ہوں، ہماری رسومات بندگی بھی تیرے لیے ہو، اور ہماری زندگی بھی تیرے لیے ہو، اور ہمارا مرنا بھی تیرے لیے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کے تقاضے بھی پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس جمعۃ الوداع کی برکتیں اور سعادتیں بھی عطا فرمائے، اور پھر آنے والے پورے سال میں ان سعادتوں سے استفادے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برگزیدہ لوگ ہیں اور ہستیاں ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے، ان کی آزمائش یقیناً ہوئی ہے، اور وہ اپنی اپنی آزمائشوں پر پورا اترے اختیار کی کہ جب ان پر وہ جو بھی جگہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، ان کا اپنا وطن ہو یا جہاں پہ بھی وہ ہیں، وہاں زمین تنگ کر دی گئی، زندگی ان کے لیے مشکل کر دی، تو انہوں نے ہجرت اختیار کی۔ تو امام حسین کا یہ جو قدم ہے مدینہ سے نکلنا، یہ بھی اسی زمرے میں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی شہادت پہ گواہی۔ تو دراصل سنت انبیاء ہے ہجرت، اور یوں سمجھیے کہ اسلام کے نظام میں قیام حکومت الہیہ کے دو مرحلے، ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں آپ کمزور ہیں، اسے قائم نہیں کر سکتے، تو وہاں صورتحال کسی دہشت گردی کے مرحلے پر اجازت نہیں دیتا اسلام کہ دو آدمی اٹھیں، سازش کریں اور کسی کو مار دیں۔ جی ہاں، آپ ذرا غور فرمائیں، بالکل صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی وہ یہ کہہ دیں، جیسے کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا کہ ہم موسیٰ کی امت نہیں ہیں، آپ اگر ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ کے سمندر میں اتر جاؤ تو ہم اتر جائیں گے۔ لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ مکے میں حضور اکرم کے لیے کوئی بات یہ ناممکن تھی کہ وہ کہتے کہ تم دو آدمی جاؤ رات کو جا کے ختم براؤ ابو جہل کو، یہ کہا انہوں نے نہیں کیا جی۔ اور طائف میں وہ کہتے کہ اچھا انہوں نے میرے پتھر مارے ہیں، پہاڑ گرا دیے، وہاں تو اللہ کی طرف سے اختیار ملا، اور آپ نے کہا کہ نہیں میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہجرت پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں آپ نظام کو قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ مقام چھوڑ دیجیے، اور قرآن نے اس کی تفصیل بھی دے دی، کہا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے لیے راستہ نہیں چھوڑا، اور اللہ کے لیے جنہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار نہیں کیا، جب فرشتے آ کے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ضربیں لگا کے پوچھیں گے کیا تم اس حال میں تھے، کیا ہوا تھا؟ جواب دیں گے ہم یہاں زمین پر کمزور تھے، بے بس تھے۔ تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی؟ یعنی یہ ایک میسج ہے ہر اس آدمی کے لیے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے، اور جب وہ ایک قوت حاصل کر لے تو پھر اس کے لیے دوسرا راستہ ہے وہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اسے نہیں اختیار کیا، مدینے میں اسے اختیار نہیں کیا، راستے میں اسے اختیار نہیں کیا، وہ کربلا میں پہنچے تو وہاں انہوں نے اختیار کیا۔ جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، ہر شے جو ہے وہ ہر ذرہ اپنی ہی جگہ آفتاب ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن امام حسین کو آپ دیکھیں آخری محل تک ایک اولی الامر کو بچانے کے لیے وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے اجازت دو تو میں کسی اور سمت نکل جاؤں۔ حسین ایک اطاعت اولی الامر کو بچانے کے لیے راہ فرار نہیں دیکھ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی زمین بڑی ہے، جیسا کہ کہا کہ ہجرت کر لی جائے۔ اولی الامر کو بچانا مقصود تھا کہ اولی الامر کو کسی طرح بچا لیا جائے، بیعت فاسق نہ کی جائے، تاکہ مسلمان جس سے حکم لے سکیں وہ محفوظ رہے۔ اور اس سفر پہ امام حسین آپ کو آخری وقت تک یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ اپنی اولاد کو نثار کرنے کے بعد بھی اب کچھ جینے کا
کوئی محل نہیں ہے کہ جینے کی خواہش ہو، جی ہاں۔ لیکن دین کی بقا اس میں ہے کہ اولی الامر بچ جائے، اس لیے حسین بیعت فاسق سے انکار کر رہے ہیں، اسی لیے قیام کر رہے ہیں، اور اسی لیے آخری دم تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے